الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرا واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ ترکنوا میلان کرنا، لا ترکنوا میلان نہ کرنا۔ اس آیت کریمہ میں میرے اللہ نے فرمایا ہے تم میلان نہ کرو، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا اور ظلم کر کر وہ ظالم بن گئے۔ ظلم کا لبادہ اوڑھ کر ظالم وہ لوگ بن گئے، تم ایسے لوگوں کی طرف میلان نہ کرو۔ اگر تم ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھو گے، ظالموں کی طرف میلان رکھو گے، تو پھر رب کا پیغام بھی سن لو۔ میرا اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ چھو لے گی، تمہیں آگ میں پہنچا دیا جائے گا۔ جس طرح ظالم لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ ظالموں کی طرف رجحان رکھنے والے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظالموں کی طرف رجحان میلان رکھنے والے لوگوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ لہٰذا تم لوگ جو ظلم کرتے ہیں تو ایسے ظالم لوگوں کی طرف میلان نہ رکھنا، ظالم لوگوں کی طرف رجحان نہ رکھنا۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا میلان ظالموں کی طرف ہے اور کس کا میلان نیک لوگوں کی طرف ہے؟ کس کے یہ دل کی کیفیت، اس میں دل میں کیا ہے اور کیا چل رہا ہے، کیا سوچ ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، دل میں کیا آ رہا ہے، یہ وہ شخص جانتا ہے جس کا وہ دل ہے، یہ وہ شخص جانتا ہے جس کا وہ دماغ ہے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جانتی ہے۔ کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا بندہ نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یا تو وہ شخص جانتا ہے جس کے دل اور دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے، یا پھر اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کسی بھی شخص کے دل کا میلان اور رجحان کس طرف ہے؟ تو وہ پتہ چلے گا آثار کے ذریعے۔ آثار کیا ہے؟ اس شخص کی شکل اور صورت کیسی ہے، اس شخص کا لباس پوشاک کیسی ہے، اس شخص کا کھانا پینا کس طریقے پر ہے،
اس شخص کی دوستی کن لوگوں سے ہے، اس شخص کا پہننا اوڑھنا کس انداز کا ہے، کھانا پینا کس انداز کا ہے، اس کے عادات کیسی ہیں، اس کی دوستیاں کیسے لوگوں سے ہیں، یہ ان چیزوں کے ذریعے پتہ چلے گا۔ یہ ہیں آثار، یہ انسان کی نقل و حرکت، یہ اس انسان کا لباس پوشاک، یہ انسان کا چہرے کی کیفیت، اس انسان کے بالوں کی کیفیت، اس انسان کے کھانے پینے کے طور طریقے، چال چلن کے طور طریقے، اٹھن بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار رکھنا کہ کن لوگوں کی طرف اس کی دوستی کا رجحان ہے، تعلق کا رجحان ہے، یہ آثار ہیں، یہ سب کے سب آثار ہیں۔ تو ان آثار کے ذریعے پتہ چلے گا کہ اس شخص کے دل کا میلان، دل کا رجحان، دماغ میں کیا چل رہا اور دل کا رجحان کس طرف ہے، میلان کس طرف ہے، یہ ان آثار کے ذریعے پتہ چلے گا۔ ایک شخص ہے کہ وہ دوستی رکھتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ، اور ایک شخص ہے کہ وہ دوستی رکھتا ہے برے لوگوں کے ساتھ۔ دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی تو یہ میلان بتلائے گا، یہ رجحان بتلائے گا، یہ طریقہ اس کی کیفیت بتلائے گی، یہ حالت بتلائے گی کہ اس کے اندر نیکی کے جذبات ہیں۔ اگر اس کی دوستی، اس کے تعلق فاسق، فاجر، جابر لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ دل کا میلان بتلائے گا، یہ آثار بتلائیں گے کہ اس کا اندر کس چیز کے جذبات ہیں، بدی کے ہیں، فسق کے ہیں، فجور کے ہیں۔ تو جیسے لوگوں کی طرف میلان ہوگا تو ایسے لوگوں کے میلان بتلائے گا کہ اس شخص کے دل میں کن لوگوں کی محبت ہے، اس شخص کے دل میں کن لوگوں کی چاہت ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، نبی کے طریقوں کو اپنانے والے، نبی کی اتباع کرنے والے، ایک ہے کہ نبی کے دشمنوں سے محبت رکھنے والے، نبی کے دشمنوں سے تعلقات رکھنے والے، نبی کے دشمنوں کے لباس پوشاک کی طرح لباس پہننے والے۔ تو یہ طریقہ، یہ چیز بتلائے گی، یہ اثر بتلائے گا کہ یہ فاسق ہے، اور فاجر لوگوں کے آثار اس میں منتقل ہو چکے ہیں، اور فاسق لوگوں کے عادات اس میں منتقل ہو چکی ہیں۔ یا پھر یوں کہہ لو کہ مجموعی اعتبار سے پوری دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک گروہ عالم اسلام کا ہے اور ایک گروہ عالم باطل کا ہے۔ تو باطل گروہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا، اور حق گروہ اہل اسلام کا، مسلمانوں کا۔ تو ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ انسان حق والوں سے محبت رکھتا ہے یا باطل والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے اثر، اس کے باتیں، اس کی گفتگو، اس کے طور طریقے، اس کے رہنا سہنا، اس کی دوستیاں، اس کے تعلقات، اس کا آنا جانا، آمد و رفت کن لوگوں کی طرف ہے، تو اس کے یہ آثار بتلائیں گے کہ یہ شخص اہل حق لوگوں میں سے ہے یا اہل باطل لوگوں میں سے ہے۔ تو یہ آثار بتلائیں گے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، انسان کے عادات بتلاتی ہیں، انسان کے اخلاق بتلاتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا تم میلان نہ رکھو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، اگر تم نے ان کی طرف میلان رکھا تو تم بھی ظالم ہوگے اور تمہیں جہنم میں تمہارا رب پہنچائے گا، اور جہنم تمہارا ظالموں کی طرح ٹھکانہ ہوگا۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق دین ہے، دین اسلام حق اس دین ہے، حق مذہب ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، اور بے شمار مذاہب میں اگر کوئی حق مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ کیا ایمان اسی کے اندر رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ
بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک شخص چٹیل میدان میں ہے اور وہ ہوا کا رخ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک چٹکی خاک کی اٹھاتا ہے اور اسے فضا میں پھینکتا ہے، تو وہ فضا میں پھینکی ہوئی خاک اس کے بتلاتی ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف سے آ رہا اور کس سمت جا رہا، وہ اسے بتلا رہا ہے۔ اب ہے حقیقت میں ایک چھوٹی سی خاک کی چٹکی، لیکن اس خاک نے ہوا کے رخ کو بتلا دیا کہ ہوا کا رخ کس طرف سے ہے اور کس طرف جا رہا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کیا تھے، بظاہر ہمیں معلوم ہوتا، معمولی محسوس ہوتی ہیں یہ باتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا تھا، دائیں ہاتھ سے پانی پینا تھا، بیٹھ کر کھانا کھانا تھا، اور جو ہے نبی کا طریقہ، نبی کا چہرہ داڑھی کے ساتھ خوب حسن کو بڑھا رہا تھا، نبی کا چال کیسی تھی، نبی کے جو ہے بول گفتار کیسی تھی، نبی کے عادات کیسی تھی، نبی کے اخلاق کیسے تھے، یہ اتنے ساری چیزیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی سارا دین کیا داڑھی رکھنے میں رکھا ہوا ہے، کیا سارا دین دائیں ہاتھ سے کھانے میں رکھا ہوا ہے، کیا سارا دین پانی کو دائیں ہاتھ سے پینے میں رکھا ہوا ہے، اگر بائیں ہاتھ سے پی لیا تو کیا ہو گیا، بائیں ہاتھ سے کھا لیا تو کیا ہو گیا، داڑھی منڈوا دی تو کیا ہو گیا، اور اب جو ہے جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا۔ معمولی ان باتوں کو سمجھنا، تو یہ معمولی سی چیز جنہیں سمجھ رہے ہیں یا معمولی نہیں ہے، ان کی حیثیت، ان کی وقعت، ان کے عظمت اللہ نے بہت بڑھائی ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح خاک کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا کا رخ کس سمت سے ہے اور کس سمت جا رہا ہے، آپ کے ان چھوٹی نیکیوں سے، چھوٹے عمل سے جو بظاہر آپ کو چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کی بنا پر تمہارا رب تمہیں رفعتیں اور بلندی عطا فرما دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یہ ایک بر صغیر کا بادشاہ گزرا، اورنگزیب عالمگیر بر صغیر کا یہ بادشاہ تھا، اور بر صغیر کا اندر آپ کا یہ پاکستان، آپ کا یہ افغانستان، پورا کا پورا برما، کشمیر، ہندوستان، یہ سارے کے سارے علاقے آتے ہیں، اور بر صغیر بہت جگہ کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ مسلمان بادشاہ تھا، متقی بادشاہ تھا، پوری روئے بر صغیر پر انہوں نے حکمرانی کی ہے، اتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن اللہ نے انہیں زہد سے نوازا، تقوی سے نوازا، اذکار سے نوازا، صوفی قسم کے بادشاہ تھے، ذکر و اذکار میں ان کے دن اور رات گزرا کرتے تھے، مسلمان بادشاہ تھا، اور ان کو خلافت بھی ملی ہوئی تھی۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سے ان کو خلافت ملی، یعنی اگر کسی کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تو بیعت بھی کر سکتے تھے، انتہائی نیک دل انسان تھے۔ تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب کوئی سلطنت پر قائم ہوتا، کسی کو عہدہ ملتا، بادشاہت ملتی، تو گویے آتے، شاعر آتے، بھانڈ آتے، اور آ کر اشعار پڑھا کرتے تھے اور اس کے فضائل کو بیان کرتے تھے، اس کے دل کو خوش کیا کرتے تھے۔ تو جب ان کو بادشاہت ملی، یہ تخت نشین ہوا، تو ایک بہروپیہ آیا اور اس نے آ کر آپ کی شان میں تعریف کی، تو بادشاہ نے پہچان لیا کہ یہ فلاں شخص ہے، تو کہنے لگا کہ تو اپنے بہروپیے پن میں کامیاب نہ ہو سکا، پہلے تو مجھے پوری طرح کامیاب ہو کر دکھا، پھر تجھے میں انعام دوں گا۔ وہ بہروپیہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے جنگل کی راہ لے لی، اور جنگل میں جا کر اس نے کیا کیا، علماء کا، ولیوں کا، نیک لوگوں کا لباس اوڑھا، داڑھی رکھ لی، پگڑی اپنے سر پر باندھ لی، اور اللہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ اب لوگوں میں چرچا ہوا، دور دراز علاقوں میں یہ مشہور ہو گیا، یہاں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، نیک دل انسان ہے۔ یہ چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہا، انہوں نے وہاں پر جا کر ان کے چرچے سنے، تو اس نے کہا چونکہ نیک لوگوں سے محبت تھی، خود بھی نیک
تھے اور ولیوں سے محبت تھی، علماء سے محبت تھی، تو ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کیوں نہ میں اس کی جا کر زیارت کروں۔ اب یہ بادشاہ اس کی جھوپڑی کی سمت چلا گیا اور جا کر اسے دیکھا کہ بھئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، داڑھی ہے اور پگڑی سر پر ہے، ہاتھ میں تسبیح رکھی ہوئی ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، ایک تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی اس کی خدمت میں پیش کی، چونکہ وہ بہت قدردان تھا نیک لوگوں کا، پیروں کا، بزرگوں کا، ولیوں کا بہت قدردان تھا۔ تو کیا کیا اس بہروپیے نے، اس نے اس تھیلی کو لینے سے انکار کر دیا، اس نے تھمائی، انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ اور بھی زیادہ اس کے عقیدت مند ہو گئے اور اس کے دل میں اس کی عظمت اور گھر کر گئی۔ تو بادشاہ جب وہاں سے جانے لگا، وہ بہروپیہ اپنے دوسری اس جھونپڑی سے نکلا اور راستہ بدل کے بادشاہ کے سامنے آ کر پیش ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرا انعام دیا جائے۔ اب اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا انعام کس چیز کا؟ جب اس نے اپنا سارا وہ لباس، اس نے پگڑی اتاری، تسبیح ہٹائی، تو کہنے لگا کہ جی میں وہی شخص ہوں۔ اس نے پہچان لیا بادشاہ نے، تو کہنے لگا کہ میں تو آپ کو پہچان لیا، لیکن میں حیران ہوں اس بات پر کہ میں نے سونے کے سکے تجھے دیے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کے ساتھ اور تو نے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ اب تجھے تو میں تھوڑا سا انعام دوں گا، یہ تھوڑے سے انعام سے تیرا کیا بنے گا؟ تو نے وہ تھیلی کیوں نہیں لے لی جو میں نے تجھے اشرفیوں سے بھری ہوئی دی؟ وہ بڑا انعام، بڑی خدمت تھی آپ کے قدموں میں جو میں پیش کر رہا تھا۔ اس گوی بہروپیے نے کیا کہا کہ بادشاہ سلامت معذرت کے ساتھ وہاں آپ مجھے پہچان نہ سکے اور یہاں پر آپ نے مجھے پہچان لیا۔ میں فن میں کامل نہ تھا، یعنی کامل ولی نہ تھا، کامل پیر نہ تھا، کامل متقی نہ تھا، میں نے تو صرف ایک لباس پہنا تھا اور مجھے یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ میں علماء کی نقالی اتاروں، ولیوں کی نقالی اتاروں اور پھر اس میں دھوکہ دوں لوگوں کو، تو یہ چیز مجھے زیب نہ دی، اس لیے میں نے اس چیز کو برداشت پسند نہ کیا کہ اس کیفیت کے ساتھ میں آپ کی سے ہدیہ وصول کروں، لہٰذا اب میرا انعام دیجئے۔ میرا واجب الاحترام عزیز دوستو، اس قصے کے ذریعے بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں کو بدنامی سے بچا جائے، نیک لوگوں کو بدنام کرنے سے بچا جائے، بدگمانی سے بچا جائے۔ اب نیک لوگ کیا ہے؟ وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، اللہ کے ولی ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے، تو یہ نیک لوگ ہیں۔ نیکی اس کی بتلاتی ہے کہ اس کا نبی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آج آپ دیکھیں فلسطین کے مسلمان ذبح کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، اب ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ یہ یہودی، یہ نصرانی، ان کے خلاف بغاوت اختیار کرنے والے اور ان باغیوں کے خلاف جو ان پر ظلم کر رہے ہیں، ساتھ دینے والے کون ہیں؟ یہی کمزور دل انسان مسلمان، یہ ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو میرا اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ظلم کر رہے ہیں یہودی، یہ ظلم کر رہے ہیں نصرانی، جو ان ظالموں کا ساتھ دے گا چاہے کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، اللہ انہیں بھی جہنم میں پہنچائے گا۔ تو ظالم لوگوں کا کبھی ساتھ نہ دیا جائے، ظالم لوگوں کو ظلم سے ان کے اپنے ہاتھ کے ذریعے روکا جائے، زبان کے ذریعے روکا جائے، ہتھیار کے ذریعے روکا جائے اور ظلم کرنے سے انہیں دور کیا جائے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا شمار نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے گا، متقی لوگوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔